تین چار مسئلے ہیں احکام نجاسات کے سلسلے میں اور مبتلا بھی ہیں۔ بعض لوگ مثلاً پریشان ہو جاتے ہیں بعض مسائل دیکھ کر، ان میں سے ایک یہ کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ جو کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا نجس ہے، مثلاً خون سے آلودہ ہے، آپ کو پتہ ہے اسے پتہ نہیں ہے۔ اب یہ شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میرے ذمے ہوگا کہ میں اسے بتا دوں یا نہ بتا دوں، تو یہ واجب نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نجس کھانا کھا رہا ہے، بتانا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ ویسے بتانا چاہیں تو بتائیں، لیکن بتانا واجب نہیں ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے، اس کے لیے کھانا حلال ہے اور پاک ہے، چونکہ صرف آپ نے دیکھا۔ لیکن صاحب خانہ، میزبان اگر دیکھے کہ کھانا نجس ہو چکا ہے، غذا نجس ہو چکی ہے اور مہمان کھائیں گے، مہمان کو پتہ نہیں ہے، تو صاحب خانہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خاموش بیٹھے اور مہمان کو نجس کھانا کھانے دے۔ میزبان پر واجب ہے، صاحب خانہ پر واجب ہے کہ مہمان کو بتا دیں کہ بھئی یہ کھانا نجس ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تو صاحب خانہ ایسا نہیں کر سکتا۔ عام ایسے آپ نے دیکھا ہوٹل میں یا کہیں کسی گھر میں ایک شخص جو کھانا کھا رہے وہ نجس ہو چکا ہے اور اسے پتہ، آپ کے لیے بتانا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے میں چند مہمان بیٹھے ہوں اور آپس میں مثلا سارے مہمان کھانا کھا رہے ہوں اور ایک مہمان کو پتہ چل جائے کہ کھانا نجس ہے، دوسرے مہمانوں کو پتہ نہ ہو، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ نہ کھائیں، اپنا ہاتھ روک لیں۔ دوسروں کو بتانا واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ بتا دیں۔ اگر آپ کے کہنے کا اثر ہو سکتا ہے انہیں نجس کھانا کھانے سے روکیں، وہ آپ کی مرضی ہے، ایک اچھا کام ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں آپ آرام سے ہاتھ روک لیں، خود نہ کھائیں، دوسروں کو کھانے دیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض مہمان کھانا کھا رہے ہیں، ایک کو پتہ چل جائے کھانا نجس ہے، اس کے لیے دوسروں کو خبر دینا بتانا واجب نہیں ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ۔ اگر کھانے کے دوران کسی ایک مہمان کو پتہ چلے کہ غذا نجس ہوئی ہے اور اسے معلوم ہو کہ دوسروں کو نہ بتانے سے خود بھی نجاست سے آلودہ ہوگا، تو کھانے کے بعد مہمانوں کو بتانا واجب ہے، کھانے کے بعد واجب ہے۔ اگر خود آلودہ ہونے کا کوئی احتمال نہ ہو تو آپ کو بتانا واجب نہیں، لیکن پتہ اگر میں نہ بتاؤں پھر خود میں بھی مبتلا ہو سکتا ہوں، مثلا یہ کھانے آگے جا کے تقسیم ہو جائیں گے، ہمارے گھروں میں پہنچیں گے، مثلا ہم تک بھی یہ کھانے مثلا پہنچیں گے، بہت سارے کھانے اور بھی نجس ہو جائیں وغیرہ، اس طرح سے خود بھی آلودہ ہونے کا امکان ہو تو انہیں کھانا کھانے دیں، کھانے کے بعد بتا دیں بھئی یہ کھانے نجس تھے جو آپ لوگوں نے کھائے ہیں۔ اس سے پہلے واجب نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے بتانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا اخلاق ہے، اگر اثر ہو سکتا ہے تو آپ پہلے بتا سکتے ہیں۔ یہ چوتھا مسئلہ۔ پانچواں مسئلہ یہ کہ ایسی نجس چیز کا بیچنا اور عاریتاً دینا جائز ہے جو پاک ہو سکتی ہو، لباس، آپ کے برتن، آپ کے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جو فی الوقت نجس ہے، اگر کسی نے خریدا ہے آپ اسے بتا سکتے ہیں بھئی یہ آپ پاک کر کے استعمال کریں، یا عاریتاً اگر کسی نے لینی ہے آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ آپ اسے غوطہ کر کے پاک کر کے پھر استعمال کریں۔ مثلا آپ نے نماز پڑھنی ہو کہ لباس کو پاک کر کے آپ نماز پڑھیں، یہ برتن اس میں اگر آپ نے کھانا وغیرہ کھانا ہو تو آپ اسے پاک کر کے کھائیں۔ تو ایسی چیزیں جو فی الوقت نجس ہوں اور کسی نے خریدنا ہو اور آپ بیچ رہے ہوں، یا کسی نے عاریتاً لینا ہو اور آپ عاریتاً دے رہے ہوں، تو اس شرط پر کہ آپ انہیں بتا دیں کہ وہ پاک کر کے استعمال کریں، آپ اسے بیچ بھی سکتے ہیں اور عاریتاً دے بھی سکتے ہیں، دوسرا خرید بھی سکتا ہے اور عاریتاً آپ سے لے بھی سکتا ہے۔